میرے محترم بزرگوں، یہ اسلامی تاریخ جو آج پہلا مہینہ ہے اور چھٹویں تاریخ ہے، یہ ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے یہ کیلنڈر جو رائج ہوا تھا، اور اس کی تاریخ ہجرت کے سال سے ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خط آیا، ایک تحریر آئی جس پر عیسوی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں چونکہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اور وہ حکومت نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل بن چکی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم اپنی تاریخ کو اور اپنے کیلنڈر کو رائج کریں اور اس کے مطابق کام کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے میٹنگ بلائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، اور اس میں یہ مشورہ کیا گیا اور یہ بات رکھی گئی کہ ہم کس تاریخ سے اور کس واقعے سے اپنے کیلنڈر کا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں۔ بہت سے رائے آئیں، ان میں سے ایک رائے یہ آئی کہ ہم اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہیے جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کوئی اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا کہ ساری انسانیت گمراہی میں تھی، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے انسانیت گمراہی سے کی دلدل سے اور فسق و فجور سے اور نافرمانیوں سے نکل کر اور حیوانیت سے نکل کر انسانیت کے راہ پر آئی۔ تو بعض روایت تو یہ آئی کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن سے شروع کیا جائے، لیکن اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ دوسری یہ رائے آئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جس سال وفات پائے ہیں اس سال سے شروع کیا جائے، لیکن اس پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ تیسری رائے یہ آئی تھی کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا اور ان کے پاس وحی آئی اور نبوت کا شرف دیا گیا اور آخری نبی بنائے گئے، خاتم النبیین بنائے گئے، اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، لیکن اس پر بھی نہیں۔ چوتھی رائے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ دی تھی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس سال سے کیا جائے جس سال اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ہجرت فرمائی، اور اسی رائے پہ صدر ہوا، اتفاق ہوا، اور ہجرت کے سال سے اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کو بنایا گیا۔ اور یہ صرف تاریخ نہیں ہے، اس انتساب اور منسوب نہیں ہے کہ اسلامی کیلنڈر کو ہجرت کے سال سے ہجرت کے سال کی طرف منسوب کر دیا گیا، بلکہ اس کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسان کو اور ایک مسلمان کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی سی بڑی قربانیاں دینا پڑے تو دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہجرت میں صحابہ کرام نے وہ قربانیاں دی ہیں جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ انہوں نے اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو فرمائی ہے ربیع الاول سے فرمائی تھی، لیکن نیت جو ہے روایت میں ملتا ہے کہ محرم سے کر چکے تھے، اور محرم پہلے سے جو ہے پہلا مہینہ مانا جا رہا تھا، اس لیے مہینے کی شروعات تو محرم سے ہوئی، لیکن سن
جو پہلا سن ہے وہ ہجرت کے سال سے ہوئی کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ہوئی. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ کیا تھی ہجرت؟ کہ صحابہ کرام نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو سکیں، انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا. یہ کوئی آسان کام ہے؟ آج ہم سے کہا جائے تو ہم کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں. ارے چھوڑنا نہیں، گھر چھوڑ کے اگر جانے کے لیے کچھ دن کے لیے کہہ دیا جائے تو نہیں جاتے ہیں. بہت سی دشواریاں آ جاتی ہیں، کس طریقے سے چھوڑیں، کیسے کام چلے گا. لیکن وہ ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ ہجرت کرنے کے لیے ان کو شرط لگانی پڑی کہ تم جاؤ گے تمہارے پاس تمہارا کوئی سامان تمہارا نہیں ہوگا، بلکہ سب جو ہے دوسروں کا ہو جائے گا اور اس پہ قبضہ کر لیا جائے گا. اس قربانی کو بھی وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی نیا سال آئے گا اور اس کو ہجرت سے اگر منسوخ کیا جائے گا تو مسلمان اپنی تاریخ کو یاد کریں گے، ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اگر اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے اللہ کے احکام کو بچانے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں بڑی سے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی تو ہم دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تیار رہیں گے. تو یہ تاریخ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا درس لے کے اور دعوت لے کے اٹھے ہیں اور مکے میں دعوت دینی شروع کی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے ایمان میں داخل ہوئے تو مکہ کے مشرکین جو اپنے تھے، جو چاہنے والے تھے، وہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، بڑی بڑی مصیبتیں دینے شروع کر دی. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پر جو مسلمان تھے اور ایمان لا چکے تھے، ان پر مکے کی زمین تنگ ہو گئی. وہ کھل کر اسلامی طریقے پر زندگی نہیں گزار سکتے تھے، جینا مشکل ہو گیا تھا، لوگ دشمن بن گئے. تو پھر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اللہ کے نبی ہمیں ہجرت کرنے کا، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں دوسری جگہ چلے جانے کا کی اجازت دے دیجئے تاکہ ہم وہاں جا کر جو ہے اپنے دین پر اطمینان کے ساتھ عمل کر سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حبشہ کی طرف ہجرت کیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ مسلمانوں سے کچھ مانوس ہے اور نرم رویہ رکھتا ہے، لہذا ہم وہاں جا کر اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر لیں گے جو مکے میں مشکل ہو رہا ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ سب سے اہم چیز دین ہے، سب سے اہم چیز جو ہے اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اس کا مدار دنیا کی کامیابی، اس پر مدار دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی اسی پر موقوف ہے. اگر دنیا برباد بھی ہو رہی ہے وہ تو کچھ دن کی زندگی ہے، 40 سال 50 سال 30 سال، لیکن ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہ برباد نہ ہونے پائے، وہ چین سکون کی ہو جائے. اس لیے صحابہ کرام نے اپنی ہر دولت کو، ہر چیز کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ دیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں فرمائے، بلکہ وہ مکہ میں رہ کر دین کی دعوت کا کام کرتے رہے. مدینے سے جو حضرات آتے حج کے موقع پر وہاں جاتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے. کچھ لوگ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیے اور مدینہ گئے. اگلے سال پھر کچھ لوگ آئے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے سمجھائے، اور یہ سمجھانا ان سے ملنا چھپ کر ملتے تھے، اس لیے کہ مکہ کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ ڈنکے کی چوٹ پر اور آزاد طور پر کھلم کھلا کسی کو دین کی دعوت دے دی جائے. چھپ کر ملتے تھے. دوسرے سال بھی کچھ لوگ آئے
اور اسلام قبول کیے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس دعوت کی محنت کو لے کر اللہ کے نبی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو مدینے سے آئے تھے وہ اپنے وطن گئے ہیں اور وہاں آ کر جو ہے اس پیغام کو سنایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو اور ان کے لائے ہوئے دین کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور دعوت دی، تو وہاں کا ماحول سازگار بننے لگا اور مسلمانوں کا اضافہ ہونے لگا، مسلمان کی جو ہے کوانٹٹی بڑھنے لگی۔ اور ادھر جب کفار مکہ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو مسلمان ہجرت کر کے ادھر جا رہے ہیں، سب کچھ اپنا چھوڑ دے رہے ہیں، ان کو کس چیز کی لالچ دی گئی ہے کہ اپنی ساری پراپرٹی اور ساری دولت اور سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جا رہے ہیں جہاں کوئی جان پہچان نہیں اور جہاں کوئی ان کی جائیداد نہیں، کوئی گھر نہیں۔ اگر یہاں سارے لوگ چلے گئے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ان کی طاقت اور پاور بڑھ جائے گی، پھر ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، پھر ان کا جو دین ہے وہ دین پھیلنے سے رک نہیں سکے گا اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پلاننگ کی ہے روکنے کی، اور ایک دار الندوہ میں مجلس بلائی ہے، اور مجلس بلانے کے بعد یہ پلاننگ کیا ہے کہ اس جڑ کو کیسے کاٹا جائے۔ بڑے بڑے سردار تھے، اسی میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس بھی آیا تھا کہ اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف مشورہ ہو اور ابلیس نہ ہو، نہیں بلکہ ابلیس ایک شیخ نزدی کی شکل میں آیا اور اس نے وہ بھی مشورے میں شرکت کی۔ اس میں پہلا مشورہ یہ کیا گیا تھا، کسی نے رائے دی تھی کہ یہ محمد عربی جو ہیں جو دین کی دعوت لے کے اٹھے ہیں نئے دین کی، ان کو جو ہے شہر بدل کر دیا جائے، اس مکے سے نکال دیا جائے، چلے جائے کہیں ادھر کے جہاں بھی جائے ہمارے یہاں نہ رہیں۔ لیکن اس ابلیس نے جو شیخ نزدی کی شکل اختیار کر کے آیا تھا، اس نے کاٹ دیا سختی کے ساتھ کہ اگر ایسا کرو گے پھر تو باہر جا کر کے ان کو آزادی حاصل ہو جائے گی اور دین کی دعوت کو پھیلائیں گے اور پھر ان کی ترقی ہو جائے گی، لہذا اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ ان کو نظر بند کر دیا جائے، ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، اور ان کو یہاں تک کہ پیشاب پخانے کے لیے بھی جو باہر نہ جایا دیا جائے اور نہ کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے، یہاں تک کہ دم گھٹ جائے اور ان کا یہ مر جائے، نعوذ باللہ۔ تو اس ابلیس نے کیا کہا، مشورہ دیا کہ نہیں، اگر ایسا کرو گے تو ابھی تو جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ دشمن ہیں، لیکن ان کا قبیلہ تو بڑا مضبوط ہے اور اس کے بہت اہم آدمی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اگر ایسا کرو گے تو ان کے قبیلے والے تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، تمہارے دشمن بن جائیں گے، ان کی حمیت جا جائے گی۔ تو پھر تیسرا مشورہ یہ ہوا کہ ایسا کیا جائے کہ سارے قبیلے کے لوگوں میں سے بہادر لوگوں کو چنا جائے اور ان لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور لگا دیا جائے، وہ لوگ سارے لوگ مل کے اگر ایک لوگ اللہ کے نبی یعنی محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل کرتے ہیں تو پھر ان کو قصاص دینا پڑے گا، وہ بھی قتل کیے جائیں گے، لہذا سارے قبیلے کے لوگ مل کے جو ہے قتل کریں تاکہ کسی پر جو ہے قصاص نہ آئے، اور دیت دینی ہوگی تو دیت دے دیں گے سب لوگ مل کے پیسہ وغیرہ۔ یہ طے پایا ہے اور سارے لوگ جو ہے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس رات میں جا کر کھڑے ہو گئے، 11-12 افراد تھے کہ اللہ کے نبی جب بھی رات میں نکلیں گے کسی بھی غرض کے لیے سارے لوگ مل کے ایک ساتھ اس پہ حملہ کریں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور ان کا کام تمام ہو جائے گا اور دین کی محنت اور یہ دن ختم ہو جائے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس نے قتل کیا۔ سارے لوگ کھڑے تھے ادھر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر یہ پلاننگ چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ خبر دے دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ پلاننگ کی جا رہی ہے، لہذا آپ ہجرت کر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کو ہجرت فرمائی ہے اور اس طریقے سے یہ فرمائی ہے، ایک مٹھی مٹی لیا ہے، روایت میں آتا ہے وہ لوگوں کو چھڑک دیے، ان کو کچھ دکھ نہیں رہا، روشنی دینے والا بھی اللہ ہے اور روشنی چھیننے والا بھی اللہ ہے، اگر اللہ چاہے تو آنکھ رہتے ہوئے بھی انسان کچھ نہیں دیکھتا، تو ان کے پاس آنکھ تھی لیکن دیکھ نہیں پائے، اسی راستے سے انہی کے سامنے سے
جو ہے مٹی چھڑکتے ہوئے جو ہے ریت چھڑکتے ہوئے چلے گئے، ان کو دکھائی نہیں دیا۔ بعد میں ایک صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ہم تو قتل کرنے پر آمادہ ہیں، قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کس کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ محمد تو چلے گئے کب کے۔ جا کے دیکھتے ہیں، کہہ کوئی تو سویا ہوا ہے۔ پھر انتظار کرنے لگے۔ بعد میں صبح اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکل رہے ہیں، وہ ہجرت کر گئے۔ اور ہجرت کا واقعہ بھی بڑا مصیبتوں والا اور پریشانیوں والا اور قربانیوں والا تھا، جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ اس تاریخ کو جس دن سے اور جس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے اور شروعات ہوتی ہے، اس تاریخ کو مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے، اسلام کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اور دین پہ عمل کرنے کے لیے اپنے جان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی جائیداد کو، اپنی دولت کو، اپنے گھر کو، اپنی پراپرٹی کو چھوڑا ہے اور قربان کیا ہے۔ اور پھر اسی سال سے جو ہے ہجرت کے بعد سے اسلام کو ترقی ملی ہے، اسلام کو قوت ملی ہے، اسلام پروان چڑھا ہے۔ یہ ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا، جس کی طرف منسوب کر کے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے والا بنائے اور دین پر عمل کرنے والا اور دین کے لیے قربانی دینے والا بنائے۔ اور اپنی ہسٹری کو ہم جانیں